اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 51، اس کے اندر حدیث نمبر 14، اس حدیث سے یا اس والیوم کے حدیث نمبر 426 426 نمبر حدیث سے ہم اپنے سبق کا آج آغاز کریں گے، اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت، یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات اور بے شمار نعمتیں اور رزق عطا فرمائے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور فلاح جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 51 جو ہم نے شروع کیا ہے، اس کا عنوان یا اس کا موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید اور اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع، اس کا بیان، اللہ تعالیٰ باب الرجا یعنی اللہ تعالیٰ سے امید اور رجا کا بیان، اور اس کے بارے میں ہم نے یاد دہانی کے لیے تذکرہ بھی کیا پہلے بھی، جب بھی ہم نے یہ چیپٹر شروع کیا یا جب بھی ہم یہ چیپٹر پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید کا مطلب کہ نیک عمل، ایمان لانے کے بعد، ایمان یعنی توحید و رسالت کے اوپر اپنے آپ کو گامزن کرنے کے بعد نیک عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، اچھے بدلے کی اور اچھے انجام کی امید رکھنا، یہ اس چیپٹر کا عنوان ہے۔ اور اس امید کے ساتھ ساتھ دوسرا جو پہلو جو ہمیں ساتھ پیرالل لے کے چلنا ہے، جو کہ الگ سے موضوع ہے، ہو سکتا ہے آگے کوئی الگ چیپٹر ہے اس کے اوپر، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوف، جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی کا خوف، اپنے کسی اچھے عمل کی نامقبولیت کا خوف، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پیرالل چلتا ہے۔ اور ہمیں کچھ احادیث جو ہم نے دیکھی اور آج بھی ہم جو دیکھیں گے، اس میں یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ دوسرا پہلو جو ہے اس کی طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ صرف امید سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ساتھ شامل ہول ہوگا، تو پھر ہی ایک مومن جو ہے وہ ایک بیلنس طریقے سے سیدھے رستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھ سکتا ہے۔ بہرحال ڈائریکٹ موضوع جو ہے اس چیپٹر کا وہ اللہ تعالیٰ سے امید اور اچھے انجام کی توقع رکھنا، لیکن اس کی بنیاد، امید کی بنیاد جو ہے وہ ایمان، توحید اور رسالت کے اوپر یقین اور اس کی شہادت کے ساتھ ساتھ نیک عمل جو ہیں، صالح اعمال جو ہیں وہ بھی لازم ہے۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کی توقع رکھنا وہ ایسا ہی ہے جیسے بیج بوئے بغیر کسی فصل کی امید رکھنا۔ ہمارا پہلے جو احادیث جو ہے اسی موضوع پہ جو گزر چکی وہ یقیناً ہمارے ذہن میں ہوں گی۔ بڑھتے ہیں آج کے ہمارے سبق کی طرف، حدیث نمبر 426، اور اس چیپٹر کی حدیث نمبر جو
14 ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قول کی تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ کے قول کی تلاوت فرمائی، یعنی قرآن کی کچھ آیات جو ہیں وہ تلاوت فرمائی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اے میرے رب، یعنی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 جو ہے وہ یہاں پر کوٹ کی 36 ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ اے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، ان بتوں نے میرے لوگوں کو تو گمراہ کر دیا، اب جس نے میری بھی پیروی کی وہ مجھ سے ہے، یعنی جو میری پیروی نہیں کرے گا میں اسے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، ڈائریکٹلی اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو کہ سورہ مائدہ میں آیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تو انہیں عذاب دے، اگر تو انہیں کس کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول، اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی قول فرمایا کہ اب میں نے تو اپنا پیغام، میں نے تو تیرا پیغام میں اللہ پہنچا دیا ان بندوں تک، اور پوری نصیحت جو ہے واضح کر دی، اب اس کے باوجود اگر کوئی نہیں اس کے اوپر عمل کرتا یا اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کا تو معاملہ تیرے پاس ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے، جو تو چاہے تو انہیں بخش دے، اور چاہے تو انہیں عذاب دے، سزا دے، یہ تو یقیناً غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ دونوں قول یا دونوں آیات جو ہیں وہ پڑھنے کے بعد، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے میرے رب، اے اللہ، میری امت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو ہے وہ تو تھا کہ اب میں نے پیغام پہنچا دیا، اب تیرا معاملہ، مطلب تیرا معاملہ ہے کہ تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ، میری امت، یعنی کہ میری امت جو ہے اس کے ساتھ ایسا نہ ہو، میری امت جو ہے اس کو تو بخش نہ، میری امت جو ہے اس کو تو مطلب سیدھے راستے پر ہدایت عطا فرما۔ تو وہ میری امت بہت دفعہ ذکر ہو چکا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے چین رہتے تھے، اور بہت ہی وہ مطلب بہت ہی وہ فکر کرتے تھے اپنی امت کی کہ اس امت کے یہ امت جو ہے وہ جنت میں سارے چلے جائیں اور سارے راہ راست پر آ جائے دنیا کی زندگی میں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، اور تیرا رب خوب جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تو، میں تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں، اللہ تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میری امت کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور ان سے پوچھ وہ کیوں روتے ہیں۔ پس جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ بتلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا تھا۔ اب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسی طرح سے اللہ کا پیغام پہنچایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا جو انہوں نے اس سے پہلے اپنی امت کے بارے میں فرمایا تھا، یعنی میری امت، کہ ان کو اپنی امت کا اس قدر اپنی امت کے لیے بے چین کہ وہ اس کی اصلاح اور اس کی ہدایت کے لیے دعا گو، اور آخرت میں کامیابی کے لیے وہ متفکر۔ تو حالانکہ اللہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اسے خوب جانتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے وہی میری امت کا جواب دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جا اور ان سے کہہ دے کہ ہم آپ کو اور آپ کی امت کے بارے میں
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جبرائیل علیہ السلام کے تھرو سے میسج بھیجا کہ آپ ان کو جا کر تسلی دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ آپ آپ اور آپ کی امت کے بارے میں، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے ہمیں ہمارے سامنے یہ حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ اس میں بھی ہمیں ایک تو امید یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری دعا کے نتیجے میں یا میری اس جو بے چینی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری امت کے ساتھ رحمت کرے گا اور آسانی والے معاملے کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وعدہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت جو ہے اس کے بارے میں وہ خوش کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ کی امت جو ہے اس کو بالآخر جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ وہی لازم و ملزوم کنڈیشنز ہیں کہ جس نے توحید و رسالت کو بچا کر، اپنے ایمان کو بچا کر اور توحید کے اوپر کاربند رہ کر بغیر کسی شک و شبہ کی زندگی گزاری، وہی حقدار ہوگا کہ الٹیمیٹلی آخر کار اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ جہنم کی طرف کچھ معاملات جو ہیں، کچھ غلطیاں، کچھ کمیاں، کوتاہیاں جو ہیں وہ لے جائیں انسانوں کو، یقیناً لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ہمیں وارننگز دے دی ہوئی ہیں، ساری تنبیہ دے دی ہوئی ہے، ساری انفارمیشن جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کھول کھول کر رکھ دیے ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کی جو ایک فیسیلیٹی وہاں پر پرووائڈ کریں گے قیامت کے دن، خاص موقع پر اور خاص قسم کے لوگوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے ہی۔ تو اس شفاعت کے نتیجے میں پھر وہ مومن جو ہے، وہ جو مسلمان ہے، ان کو جہنم سے نکال کر پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ دوسری قوموں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال اس میں بھی امید بھی ہے، اور امید کے ساتھ ساتھ اسی میں چھپے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی جو سزا ہے، اس کا خوف جو ہے وہ بھی اس میں ہمیں ملتا ہے۔ اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے امید کہ وہ ان کے متفکر ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ان کی امت کے اوپر ایک رحمت فرمائے گا۔ اور پھر آج ہمارے لیے یہ امید کہ ہم اگر امت محمدی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے کے ساتھ ساتھ توحید اور رسالت کی گواہی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اچھے عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، جس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے تو اس حدیث سے، اس کے ذریعے سے ہم ضرور جنت کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو پہلے ہی بیچ میں جنت کے جانے کے مستحق ٹھہرے، آمین۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 15 جو ہے، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ یعنی اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں، بندے جو ہیں وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ میں نے عرض کیا، یعنی حضرت معاذ بن جبل جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ کیا یہ جو خوشخبری ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں، کیا یہ میں لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری کا فرمایا کہ انہیں خوشخبری مت دو، وہ پھر اسی ایمان پر بھروسہ کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری جو ہے حضرت معاذ بن جبل کو سنائی اپنی اللہ کے بندوں کے بارے میں، کہ جو اللہ کے حق جو ہے، وہ جو بندہ اللہ کا حق ادا کر دے، اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ بھی پھر ادا ہونے والا ہے۔ اور بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے کہ بغیر کسی شرک کے
بغیر کسی شرک کے توحید کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور پھر بندوں کا حق کیا ہے اللہ کے اوپر، کہ پھر اس توحید کے شرک کے بغیر، شرک سے پاک عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف فرمائے اور اس کو جنت عطا فرمائے یا اس کو عذاب سے دور کر دے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ حضرت معاذ بن جبل کے تھرو ہمارے تک پہنچی۔ یہ حدیث جو ہے پہلے بھی گزر چکی ہے اسی چیپٹر میں ہی بلکہ، اور اس حدیث میں آگے مزید الفاظ ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے پھر یہ بات جو ہے یہ اپنے سینے میں محفوظ رکھی، لیکن ان کی جو وفات ہے، ان کی جو موت ہے، موت کے قریب انہوں نے یہ حدیث جو ہے وہ اس ڈر سے کہ کہیں میرے پاس یہ حدیث جو ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے تو میں اگر لوگوں تک نہ پہنچاؤں تو کہیں اس میں میری کوئی کوتاہی یا میری کوئی پکڑ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اس نیت یا اس وجہ سے پھر حضرت معاذ بن جبل نے وہ حدیث جو ہے وہ مطلب سنا دی لوگوں تک، اس طرح سے یہ لوگوں تک پہنچ گئی۔ تو اس سے پہلے بھی یہی حدیث گزر چکی ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امید اللہ تعالیٰ سے وہی بندہ لگائے گا جو اللہ کا حق ادا کرے گا، یعنی کہ اللہ کا حق بغیر شرک کے، بغیر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیے توحید پر قائم رہتے ہوئے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرے، وہ اس بات کا حقدار ہوگا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے دور رکھیں اور اس کو کسی بھی قسم کی جو آخرت کی جو انجام ہے وہ اس کو اچھا کریں۔ اب اسی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اسی حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث جو ہے اس کو بھی ہم نے ابھی کوٹ کیا جس میں اگلے الفاظ کہ حضرت معاذ نے اس کو پھر چھپا کر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ یار مطلب خوشخبری جو ہے اس کو مت دو، لوگوں کو مت دو، اس کی وجہ بھی یہ آگے فرما دی آخری اسی حدیث کے آخری حصے میں کہ پھر وہ اسی ایمان پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی ان کو لگے گا کہ کہ بس یہ ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا دے، بس یہی کافی ہے کہ وہ جنت کے حقدار ہو جائے۔ وہ پھر عمل میں کمزور ہو جائیں گے، پھر وہ ایمان کے دوسرے معاملات میں کمزور پڑ جائیں گے، لہذا اس کمزوری سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث یا یہ خوشخبری جو ہے اس کو سنانے سے منع کر دیا۔ اب یہ ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی تذکرہ کیا، اب یہاں پر بھی کہ امید کے ساتھ ساتھ خوف جو ہے اس کو پیرالل لے کر چلنا یہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ پرندے کی مثال دی کہ ایک مومن جو ہے ایک ایسا پرندہ ہے جس کے دو پر جو ہے، ایک پر امید کا ہے اور دوسرا پر خوف کا ہے۔ جب تک امید اور خوف کے پر دونوں پر متوازن نہیں ہوں گے، اس کی پرواز جو ہے وہ سمود اور بیلنسڈ اور سیدھی متعین راستے کے اوپر نہیں ہوگی، تو یہ خوف اور امید جو ہے وہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اس کی یہ تو ہم نے بہت دفعہ کوٹ کیا، لیکن ہم آج ہلکا پھلکا کسی مثال کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں جو کہ ہماری اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ جب تک خوف نہیں ہوگا، خالی امید کے اوپر جب انسان آتا ہے تو اس میں بگاڑ آ جاتا ہے یا اس میں گمراہی جو آ جاتی ہے، وہ اس کی مثالیں، بہت ساری مثالیں ہم ارد گرد سے چن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی استاد یا کوئی ٹیچر جو ہے وہ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو، اپنے کسی شاگرد کو یہ کہہ دے کہ مطلب الٹیمیٹلی جب امتحان ہوں گے فکر نہیں کرو، تم بے فکر رہو، امتحان جب ہوں گے تو میں تمہارے نمبر پورے کر کے تمہیں میں پاس کر دوں گا، ڈونٹ وری، میں پاس کر دوں گا تمہیں۔ اب جیسے ہی اس کا یہ کہنا ہے کہ استاد نے کہہ دیا، ٹیچر نے کہہ دیا کہ میں تو تمہیں پاس کر دوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی جو کوشش ہے اس میں کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی کوشش میں آٹومیٹیکلی کمی آ جائے گی اس امید کے اوپر کہ میرا استاد یا میرا ٹیچر جو ہے وہ تو مجھے معاف کر ہی دے گا، سوری مجھے وہ پاس کر ہی دے گا، اس نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے پاس کر دے گا، اب میں کروں نہ کروں، تھوڑی بہت غلطیاں ہو بھی جائیں کوئی مشکل نہیں ہے، میرا ٹیچر تو مجھے امتحان میں پاس کر ہی دے گا۔ اب وہ ٹیچر کی امید لانے کا انجام یا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو اس کا جو شاگرد ہے، اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے عمل میں کمزور ہو گیا، اپنے وہ توجہ میں کمزور ہو گیا، اپنی جس محنت اور لگن سے اس کو یہ تیاری کرنی ہے پیپر میں، اس سے وہ غافل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی عہدے دار جو ہے، بڑا اعلیٰ عہدے دار کسی بھی جگہ پر لگا ہوا، مطلب کوئی پولیس کا کہہ لیں یا کسی بڑے عہدے پر کوئی بندہ، وہ اپنے ماتحت کو یا کسی اپنے پبلک کو، پولیس والا جو ہے
وہ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ کسی اپنے دوست کو کہہ دے کہ کوئی بات نہیں یار، کوئی ہیلمٹ پہنتے ہو یا مطلب لائسنس وغیرہ نہیں ہے تو کوئی نہیں، میں چھوڑ دوں گا، کوئی نہیں، میں تم تو اپنے بندے ہو۔ اب جس بندے کو یہ امید ہوتی ہے کہ فلان جگہ پر میرا اثر و رسوخ بڑا ہے، تو اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ میری اگر پکڑ ہو بھی گئی یا مجھے اگر کسی نے پوچھ بھی لیا تو میں فلاں 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 بندے کا ریفرنس دے کے اپنے بات کروں گا اور میرا چھٹکارا ہو جائے گا، وہ پھر بے خوف ہو جاتا ہے۔ اب وہ بے خوف جب ہوتا ہے تو پھر کوئی ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جو کہ قانون جس کی اجازت نہیں دیتا، وہ اپنے قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے میں مطلب کمزور ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کو خوف ہے کہ میرا قانون جو ہے وہ مجھے اگر ایک دفعہ اس نے پکڑ لیا تو پھر وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، تو پھر وہ اپنے آپ کو سیدھے رستے پر چلے گا۔ میں یہاں پر، ہم قطر میں رہ رہے ہیں، گلف وغیرہ میں جو رہتے ہیں، ہم اگر اپنی مثال دیں، یہاں پر میں تقریباً 20-22 سال ہو گئے، میرے پاس لائسنس بھی ہے گاڑی کا اور میں گاڑی چلا رہا ہوں ڈیلی بیسس پہ، لیکن یہاں پر ایک قانون جو ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا لائسنس آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی فائن ہے یا پینلٹی ہے یا آپ کی پوچھ گچھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے یہ خوف ہے یہاں پر لوگوں کو، یا مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ جب بھی میں گاڑی میں 20-22 سال سے میری گاڑی ایک دفعہ بھی چیک نہیں ہوئی، کبھی بھی چیک نہیں ہوا، کبھی بھی کسی نے روک کے نہیں پوچھا کہ ابھی لائسنس کدھر ہے یا گاڑی کا یہ بارے میں، لیکن اس کے باوجود ایک تھوڑا خوف رہتا ہے کہ یہاں پر قانون اتنا سخت ہے کہ اگر پکڑ میں آگے تو پھر چھوٹ نہیں ہوگی۔ ایک امید بھی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مطلب ہم چل رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا تو یقیناً ہم یہاں پر راحت، آسانی اور امن و امان سے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی، کہیں پر ہمیں کوئی مسٹیک کر دی یا کہیں پر ہم نے کوئی کمزوری دکھا دی تو پھر اگر ہماری پکڑ ہوئی تو وہ پکڑ بھی سخت ہوگی۔ تو یہ امید اور یہ خوف جو ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہم دے سکتی ہیں، اور اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت ساری معاملات ایسے ملتے ہیں اپنے معاشرے میں جو کہ اس بے خوفی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ بگڑے رئیس جس کو کہتے ہیں، مطلب جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، قانون کی دھجیاں اڑاتے پھرتے ہیں، جو مرضی وہ غلط صحیح کام کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنی امید یا اپنا جو بھی اثر و رسوخ ہے یا مال دولت ہے یا ان کے مطلب بڑے جو ہیں، کوئی باپ دادا چاچا جو ہیں، ان کا عہدہ اور ان کا اثر و رسوخ جو ہے، اس کی بنا پر وہ اتنے پر امید ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ تو وہ اس امید، اتنا زیادہ امید اور اتنی زیادہ توقع اور اتنا زیادہ توکل جو ہے، بھروسہ جو ہے، وہ اپنے وسائل کے اوپر یا اپنے اثر و رسوخ کے اوپر کر لیتے ہیں کہ پھر وہ مطلب اپنے گروپ میں یا اپنے سوسائٹی میں امن و امان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ تو بالغرض یہ کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہم کوٹ کر سکتے ہیں جس میں انسان جو ہے وہ اس وجہ سے بگاڑ ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ بے خوف ہو گیا ہے، کہ امید اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو کوئی خوف ہی نہیں کہ اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح سے بہت معذرت کے ساتھ ہمارے جو مطلب جو روحانی قسم کا جو طبقہ ہے، اس میں بھی اس طرح کے بہت سارے مطلب عقائد جو ہیں وہ ہمارے مذہب میں یا ہماری سوچ میں، ہمارے ذہنوں میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ میں مطلب سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے ولیوں اور بزرگوں اور اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں کہ وہ مطلب صرف ان کے ساتھ منسوب ہو جانا، صرف ان کے ساتھ محبت یا صرف ان کی پیروکاری میں آ جانا، صرف ان کی مریدی میں آ جانا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مطلب بخشش کا باعث ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ سے وہ بخشش جو ہے وہ لے کر ہی دیں گے۔ میں اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا یا زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اشارتاً کہ ہمارے مذہب میں بھی، ہمارے دین میں بھی ہمارے کوئی بہت سارے ایسے عقائد جو ہیں من گھڑت قسم کے، جس کو شامل کر دیا گیا، جس کی بیس پر ایک ایسی امید کچھ شخصیات سے یا کچھ ہستیوں سے لگا بیٹھے ہیں کچھ لوگ، اکثریت لوگ، بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم مطلب جیسے ہی ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں ہماری معافی جو ہے وہ مل جائے گی۔ جو بھی ان شخصیات ہیں، ان کے توسط سے یا ان کی امید سے یا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اور ان کو کچھ نہیں کہے گا اور یہ ہو۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر امید دلاتا ہے تو وہیں پر خوف جو ہے وہ بھی ساتھ میں شامل حال ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو روک دیا کہ نہیں، یہ خوشخبری مت سناؤ، یہ نہ ہو کہ میری قوم جو ہے وہ اس خوشخبری کو پر ہی بھروسہ کر لے اور اپنے ایمان میں کمزور ہو جائے، اپنے عمل میں کمزور ہو جائے، یعنی اس ایمان اس پر اتنا بھروسہ کر لے کہ وہ اپنے عمل میں کمزور ہو جائے۔ آئی ہوپ کہ اس میں مزید ایکسپلینیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس وقت تک، کہ اس میں ہم اپنے ارد گرد دوڑائیں تو ہم نظر دوڑائیں تو بہت سارے معاملات میں ہمیں بہت ساری نصیحت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، حدیث نمبر 428۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے، مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے، جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، تو سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے پہلے توحید کی وہ گواہی دیتا ہے، اور دوسری گواہی اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہی مطلب اللہ کے اس قول کا ہے۔ یہ قول جو ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 جو ہے وہ اس کی آیت جو ہے کوٹ کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا ریفرنس دیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، آخرت میں بھی رکھے گا۔ قیامت موت کے بعد قبر میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کسی مومن سے، کسی مسلمان سے، تو وہ سوال کے جواب میں وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے رسول ہیں۔ اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نے فرمائی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات جہاں پر ہے کہ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ یعنی دنیا میں جو ایمان کے اوپر، یعنی توحید و رسالت کے اوپر جو ڈٹ گیا اور اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مضبوطی کو اور زیادہ مطلب قائم کرتا ہے، اس کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے، اس کو ثابت قدم رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے وہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے توحید و رسالت کی گواہی نہیں دی، بلکہ اس کے اوپر وہ ڈٹ بھی گیا، اور جو اس دنیا میں جو ایسا کرے گا، نہ صرف دنیا میں وہ ثابت قدم رکھے گا اللہ تعالیٰ کو اس کو، بلکہ آخرت میں بھی اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ یہ ہمیں بہت سارے معاملات کی طرف اشارہ دیتی ہے، خاص کر سادہ سے الفاظ میں اور مختصر الفاظ میں اگر بات کریں تو دنیا میں جس نے توحید و رسالت کو اپنایا اور اس کے مطابق اپنے عمل کی اصلاح کی، اور پھر اس کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھا، اسی کے اوپر اپنے آپ کو چلاتے رکھا، اسی رستے کے اوپر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھنے کی کوشش کرتا رہا، تو یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت جو ہے وہ شامل کرے گا، اور وہ ثابت قدم رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا اپنے اس دنیا کے عمل میں، اور یہی ثابت قدمی اس کی جو ہے وہ آخرت میں بھی اس کی نجات کا باعث ہوگی۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ جب اپنی زندگی جب گزارتا ہے تو وہ روزمرہ کے معمولات میں جو چیزیں اس کے داخل ہوتی ہیں، جن کو وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے، جن کے اوپر وہ غور و فکر کرتا رہتا ہے، جن کے اوپر وہ ہمیشہ متفکر رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے، جس کے اوپر ہمیشہ وہ مطلب جس کی وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے، تو وہ اس کی شخصیت کا ایک ایسا حصہ بن جاتی ہے کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وہ اسی کی طرف اس کا ذہن جو ہے مرکوز رہتا ہے۔ مطلب ایون کہ اگر کسی میٹر کے اوپر کوئی بہت زیادہ غور و فکر ہے، بہت زیادہ سوچ بچار کر رہا ہے، بہت زیادہ فکر مند ہے، بہت زیادہ وہ اس کے اوپر سوچتا ہے، کہ ایون کہ خواب بھی جو اس کو وہ اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں، رات کو سوتا ہے جب، تو سوتے وقت بھی وہ اسی فکر میں مبتلا رہتا ہے، اسی میٹر میں وہ الجھا ہوا رہتا ہے، ذہنی طور پر، یعنی ظاہری طور پر جن میٹرز میں وہ الجھاتا ہے اپنے آپ کو، ذہنی طور پر بھی وہ انہی میٹر میں الجھا رہتا ہے، اور ہر وقت وہ اس طرح کی جس قدر وہ شدت سے اس کے اوپر رہے گا، اسی شدت سے اس کی جسمانی سے جسم کے اوپر اور اس کے ذہن کے اوپر اس کا اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ میٹر اگر کوئی اسلام کے لیے اپنے اوپر اپنا لے، اگر کوئی اسلام کی
مطلب اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور عمل کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی اس قدر اپنی کوشش جو ہے وہ مضبوط کرے کہ وہ نہ صرف اس کا ظاہری عمل جو ہے وہ اس کے اوپر ہوں، بلکہ اس کا ذہن جو ہے وہ بھی ہمیشہ اس کی فکر میں رہے، تو ایسا بندہ جو ہے جو حقیقت میں وہی ثابت قدم رہتا ہے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکتا ہے۔ تو ایک ویڈیو کلپ ہے، یقیناً آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، ایک کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مسلم، کوئی مغرب میں، یورپ وغیرہ میں، اس کا وہ کلپ ہے کہ مطلب اس نے تقریباً 35-40 ایسے ایکسیڈنٹس کے ایمرجنسی کیسز دیکھیں جو کہ وفات پا گئے اس ایکسیڈنٹ میں، جو بھی ان کے زخم وغیرہ ہے اس کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے۔ تو ان میں سے 35 یا 40 کے قریب وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ تھے جو مسلمان تھے، جو کہ مطلب آخری لمحوں میں جب کہ ان کا آخری وقت آ چکا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے مطلب بہت سارے لوگوں کو کوشش کی کہ وہ کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیں، کہ کلمہ دہرایا ان کے سامنے یا ان کو ترغیب دی کہ آخری وقت ہے کلمہ، لیکن زیادہ تر جو ہے ان کے نصیب میں کلمہ جو ہے، کلمہ ان کی زبان سے ادا ہی نہیں ہوا۔ وہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کی طرف ذہن مرکوز نہیں ہے۔ اکثر جو ہے وہ مطلب ٹیپس وغیرہ لگا کر، ریڈیو وغیرہ لگا کر گانے وانے سن رہے ہیں اور اسی میں مشغول ہیں، وہ میوزک اور یہ ڈول ڈھماکہ اور اسی مستی میں اس قدر وہ ذہنوں کے اوپر چھائی ہوئی کہ وہ مطلب آخری وقت میں بھی ان کو کلمہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا، ماں سوائے ایک آدھ کے۔ اور جس نے وہ شہادت جو ہے آخری وقتوں میں دی، سبحان اللہ کس قدر خوبصورت شہادت وہ مطلب دی۔ تو وہ شخص جو ہے وہ جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ تلاوت سن رہا تھا قرآن مجید کی، اپنی گاڑی میں یا جہاں پر بھی جیسے بھی وہ سفر کر رہا تھا۔ تو آپ کا جو عمل ہے، آپ کا جو ذہن جس قدر آپ مطلب مرکوز کر کے اپنے ذہن کو کسی کام کو انجام دیتے ہیں، اسی قدر وہ آپ کی ذہن کے اوپر، آپ کی سوچ کے اوپر مطلب اثر انداز ہوتی ہے، اور جانے انجانے میں وہی چیز آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہی چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہی چیز جو ہے اسی کے اوپر آپ فکر مند ہوتے ہیں، ایون کہ آپ کے ذہن کے اندر بھی وہی چیزیں جو ہیں وہ بھاگ دوڑ ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کی طرف بھی ہمیں اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ جو ثابت قدمی سے، یعنی کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہر وقت وہ اسی بارے میں فکر مند رہے، ہر وقت وہ اسی بارے میں سوچتا رہے اور اسی کے بارے میں کچھ کوشش کرتا رہے، تو ایسا شخص ہے جو ثابت قدم رہتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ اور کیونکہ یہاں پر قبر کے بارے میں، کہ قبر میں جب سوال کیا تو جیسے ہی وہ اس دنیا کی زندگی سے آزاد ہوا، تو قبر سے جیسے ہی اس کی اگلی زندگی کے معاملات جو شروع ہوئے، ویسے ہی اس کا جو ثابت قدمی جو ہے، اس کے اثر جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے، کہ جس طرح سے اس نے زندگی میں اپنے آپ کو ثابت کرنا رکھا، جس طرح سے اس نے مضبوط رکھا اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں، اسی طرح سے مضبوطی کے ساتھ وہ قبر میں بھی اپنے سوالوں کا جواب جو ہے وہ صحیح طریقے سے اسی طرح سے دے گا، توحید اور رسالت کی گواہی، اور یقیناً پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے ثابت قدم رکھتے ہوئے اس کی منزلیں جو ہے وہ آسان کرتا چلا جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی اس میں ایڈ کرنے کی، اس میں بھی اور پچھلی حدیث میں بھی ہمارے کہنے، سننے، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری نیت جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول کر کے اس میں سے نصیحت کی بات جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالے، آمین۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 429۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر جب دنیا میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ دنیا کی کچھ لذتوں میں سے دے دیا جاتا ہے، یعنی آخرت میں اسے اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ لیکن مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کا ذخیرہ، کہ وہ یعنی اللہ اس کی نیکیوں کا ذخیرہ آخرت میں صلہ دینے کے لیے کر لیتا ہے، اور دنیا میں اسے رزق اس کی فرما برداری کی وجہ سے دیتا ہے۔ دنیا میں اس کا رزق جو ہے اس کی فرما برداری کی وجہ سے، اور آخرت میں اس کا رزق جو ہے اس کے نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے، ان کے نیک عمل کا جو نیکی ہے اس کا ذخیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا، اسے اس کی نیکی کا صلہ دنیا میں ہی دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن کافر کو ان کی اچھائیوں کا صلہ جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے دنیا میں لیکن کافر کو اس کی ان اچھائیوں کے صلہ
صلہ جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے دنیا میں بھی دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہوگا جس پر اسے بدلا دیا جائے۔ یہ یہاں پر دنیا میں بھی نہیں، دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہوگا جس پر اسے بدلا دیا جائے۔ یہاں پر اب ایک مومن اور ایک کافر جو ہے ان کا دنیا کا عمل جو ہے اس کو اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا، مطلب بہت دفعہ پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا کہ دنیا میں جو کافر ہیں، بہت سارے نان مسلم جو ہیں وہ مطلب بہت سارے بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، ہاسپٹل وغیرہ ہیں، چیریٹی کے کام ہیں، مطلب انسانیت کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، دوسرے تیسرے بہت سارے فلاحی کام کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ایسی بھی ہے ان لوگوں کی جو کہ اللہ کو مانتے ہیں، جیسا کہ یہودی اور عیسائی وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کا میٹر جو ہے وہ ان کا بڑا گھمگیر ہے۔ اسی طرح سے جو بت پرست قسم کے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اللہ کا تعارف ان کے پاس ہے، لیکن وہ شرک کا میٹر جو ہے وہ اس میں سے نہیں۔ ہاں کچھ ایتھیسٹ قسم کے جو لوگ ہیں وہ تو بالکل کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ایسے لوگ جو ہیں جو دنیا میں جو کام کرتے ہیں ان کو ان کے عمل کا سلسلہ جو ہے دنیا میں مل جاتا ہے، دنیا میں وہ جس کام کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ اس کو ان کا صلہ مل جاتا ہے۔ کوئی فلاحی کام کرتا ہے، کہیں پر مال خرچ کرتا ہے، تو مال خرچ کر کے اس کی کیا نیت ہوتی ہے کہ کسی کے لیے کوئی اچھی ہیلتھ فیسلٹی بنا دے، یا کسی کو کوئی مطلب ایجوکیشن کر دے، تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ جس کے لیے وہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو دنیا میں تو جو اس کی خواہش ہے، دنیا میں اس کی خواہش جو اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے کہ ہاں دیکھو تیری خواہش جو ہے دنیا میں تھی، دنیا کے لیے تھی، دنیا میں تیری خواہش جو ہے وہ پوری کر دی، دنیا میں تیرا معاملہ جو ہے۔ لیکن مومن جو ہے اس کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرنٹ یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے خیر کے کام کرتا ہے، بلائی کے کام کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، ہر معاملے میں، حقوق اللہ کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں جس طرح سے بھی کرتا ہے۔ تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک مومن کے عمل کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ وہ توحید و رسالت کے اوپر اپنی فرمانبرداری جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا دنیا میں جو میٹر جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے فرمان برداری کی، اور اس فرما برداری کے نتیجے میں اس کے اوپر دنیا میں انعامات ہوتے ہیں، اور اس عمل کا نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے وہ آخرت کے لیے کر دیتا ہے۔ تو مومن کی زندگی کے دو پہلو ہیں، یعنی کہ دوہرا اجر۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا نا پہلے ایک قرآن کی ایک آیت میں ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ دوہرا اجر جو ہے اس کا اندازہ ہمیں یہاں پر یہ مل رہا ہے کہ دنیا میں اللہ کے احکامات کی جو فرما برداری کرتا رہا، اس کے نتیجے میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق عطا کیا، اور دنیا میں نعمتیں عطا کی، دنیا میں اس کو جتنے بھی وسائل عطا کیے، اور پھر ایمان کو قائم رکھتے ہوئے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اس کا جو نیکیاں جو ہے، جو عمل جو ہے اس کو ذخیرہ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں ملتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ بھی دو معنوں میں ہے، اور بہت اہم حدیث ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ہم دنیا میں بھی اچھے عمل کریں اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کریں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً دونوں میٹر میں ہمیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 430، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں پڑھ لینے کی مثال، پانچوں نمازیں، دن کے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لینے کی مثال اس لبالب جاری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو، اس سے روزانہ 5 مرتبہ وہ غسل کرے۔ یعنی جو نماز 5 وقت پڑھ لیتا ہے صحیح معنوں میں، صحیح شوق کے ساتھ اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، وقت کے اوپر پوری تیاری اور مکمل مطلب اپنی دل لگی کے ساتھ، تو اس کے لیے اللہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا اس کے دروازے کے باہر بالکل ایک لبالب جاری، لبالب یعنی ایک بھری ہوئی جو ہے، پانی سے بھری ہوئی بھرپور نہر جو وہ چل رہی ہے، اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرتا ہے، اس میں اپنے آپ کو مطلب صاف کرتا ہے، اور جو 5 وقت
वो دریا میں نہائے گا یا جاری نہر میں نہائے گا تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے اوپر کوئی میل کچیل یا اس طرح کا کوئی میٹر بھی رہے؟ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اس کی تفاسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جو چھوٹے، جو صغیرہ ہے، گناہ صغیرہ جو ہے. نماز جو ہے وہ گناہوں سے نجات دیتی ہے. نماز کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ اگر کوئی صغیرہ گناہ یعنی جانے انجانے میں، بھول چوک میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی اس طرح سے کوئی مطلب ان انٹینشنلی کوئی میٹر ہو گیا، یا کبھی انٹینشنلی بھی ہو جاتا ہے کوئی چھوٹے موٹے معاملات میں. انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. ہر وقت جو ہے شیطانوں کے وسوسے جو ہے وہ اس کے سامنے لگے رہتے ہیں. کاروبار کے معاملات، گھر کے معاملات، اور آج کل خاص کر آج کل تو جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بڑا مشکل ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کی جائے اور اپنی دیگر معاملات میں. تو اگر کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہو بھی جائے تو نماز جو ہے اس کی جو مطلب پابندی ہے، اس کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ جو ہے اس کی توبہ کرنا، اس کی مغفرت کرنا، اور اس کے بارے میں اگر کسی کا نقصان ہوا یا کوئی ایسا میٹر ہوا تو اس کا کفارہ وغیرہ جو ہے وہ جو بھی ہے وہ ادا کرنا وہ لازم ہے. اس کے بغیر کبیرہ گناہ جو ہے معاف نہیں ہوں گے. لیکن صغیرہ گناہ جو ہے وہ تو اس نماز کی برکت سے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، جو صحیح معنوں میں بڑی تیاری کے ساتھ اور بڑی دل لگی کے ساتھ نماز میں دل لگاتا ہے اپنا، اور نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ کبیرہ گناہوں سے ویسے ہی بچا رہتا ہے. وہ ویسے ہی اتنا اٹینٹیو ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی طرف جاتا ہی نہیں. اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ تو بڑے سخت ہیں، اور بڑے بڑے مطلب وہ مطلب ایسے نہیں ہے. صغیرہ گناہ تو جانے انجانے میں ہو گئے، کبیرہ گناہ جو ہے وہ جانے انجانے میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ مطلب بڑی نیت کے ساتھ اور بڑے مطلب ارادے کے ساتھ ہوتے ہیں. اور صحیح معنوں میں جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا، اور صحیح معنوں میں جو اس کا اہتمام کرے گا ان نمازوں کا، تو وہ آٹومیٹکلی وہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے گا، وہ کبیرہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جائے گا. بہرحال اس کی یہ فردر ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیں تفاسیر میں ملتی ہے، اور یہاں پر ہمیں آگے جو فوائد لکھے ہیں اس میں بھی ہے. لیکن اس میں امید کیا ہے کہ جس نے 5 وقت نمازیں پڑھ لی صحیح دل لگی کے ساتھ، صحیح اہتمام کے ساتھ، اس کے وقت کے اوپر، جو مرد حضرات ہیں وہ باجماعت ادا کریں گے، اور جو خواتین ہیں وہ بھی مسجد میں جا سکتی ہیں. وہ کہ اس میں اختلاف ہے، کچھ معاملات میں اختلاف ہونا تو نہیں چاہیے تھا اس میں بہرحال، لیکن وہ بھی اپنے وقت کے اوپر صحیح اہتمام کے ساتھ مطلب نماز ادا کریں تو یقیناً وہ بھی اس کے برابر کی مستحق ہیں. تو جس نے ایسا کر لیا اس کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک ہے جس طرح سے 5 وقت وہ نہر سے نہا کر اپنے جسم کو مطلب پاک کرتا ہے کسی میل کچیل سے. اس کے فوائد جو ہیں وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں پابندی سے 5 وقتی نماز جو ہے پڑھنے کے فوائد کا بیان ہے کہ جس طرح روزانہ 5 مرتبہ نہانے والے کا جسم میل کچیل سے پاک رہتا ہے، اسی طرح نمازی کے بھی صغیرہ گناہ جو ہے نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ سے توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اول تو نماز وغیرہ کے فرائض کا پابند، نماز کے فرائض کا پابند جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کرتا، اور اگر کبھی ارتکاب ہو جائے تو اس پر اصرار اور دوام نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی کبیرہ گناہ اس سے سرزد ہو بھی جائے، کبھی شیطان نے کسی میٹر میں اتنا بہکا دیا، اور شیطان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی بہکاتا ہے، اور یاروں دوستوں کے ذریعے بھی کروں، کبھی یار دوستی اچا کر اچک کے لے کر چھوڑو یار چلو ہم مطلب یہ میٹر میں، تو مطلب اس طرح سے میٹر ہو سکتا ہے کبھی کسی وجہ سے اس کے اگر کبیرہ گناہ ہو بھی جائے تو وہ فوراً جیسے ہی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو مجھ سے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ فوراً وہ واپس توبہ اور استغفار کی طرف واپس پلٹتا ہے، اللہ کی طرف واپس رجوع کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یقیناً اسے معاف بھی کرا دیتا ہے، اور صغیرہ گناہ اس کے نماز سے معاف ہوتے رہتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میٹر میں صحیح جو نصیحت ہمارے دلوں کے اندر اتار کر اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امید کے ساتھ ساتھ اپنا خوف جو ہے اس میں بیلنس و توازن جو ہے وہ برقرار رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ہم. سب کو دو میں درود یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اور باطنی جتنے مسائل ہیں ان کو ہمارے لیے حل کرے. ہماری مشکلات کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. اپنے خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سودگی عطا فرمائے، اور آخرت میں خاص کر اللہ تعالیٰ ہمیں آسودہ حال کرے. اپنے خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے. امید اور خوف جو ہے اس کے درمیان جو توازن ہے اس کو قائم رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اپنی توحید اور رسالت کے ساتھ نیک عمل کرتے رہنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کے لیے ساری آسانیاں اس دنیا کی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جس اس دنیا سے گزر گئے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.